आशिक़ान वलायत अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब व फर्जंदिश महदी बरहक इमाम ज़मानिना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ फसादारान मज़लूम करबला सय्यदुश शुहदा हुसैन इब्न अली। अज़ीज़ान आए मुबारका जो अशरे मुहर्रम का मौज़ूए सुखन है और आपकी खिदमत में चंद रोज जो गुजारिशात पहुंचाई गई, यकीनन आज कुछ नए चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं और वो बहुत खूबसूरत चेहरे जो तालिब इल्म हैं, क्योंकि इन चेहरों पर दरूद व सलाम पढ़ा जाता है। इन तालिब इल्मों के जो कदम उठते हैं मलाइका इनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। इसलिए एक उन्वान से कहा जाए कि पाकीज़ा मखलूक हमारे दरमियान बैठे, क्योंकि तालिब इल्म की जो अर्जिश और अहमियत है उसको अगर जाने, रवायात कहती हैं अगर दुआ कबूल ना हो रही हो किसी भी तालिब इल्म को पकड़ करके ये मेरे हक में दुआ मांगे, और तालिब इल्म अगर दुआ मांगे तो परवरदिगार उसकी दुआ को मुस्तजाब कर लेता है, क्योंकि अल्लाह की पसंदीदा मखलूक तालिब इल्म है। इसलिए इन खूबसूरत चेहरों को देखकर चाहती हूँ कि आप अजीज़ान भी तहम्मुल कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने इतने दिन सुना, मुझे तहम्मुल किया भी। यकीनन ये भी अगर आए हैं तो उलूम आले मोहम्मद की चाहत और मोहब्बत में आए हैं। तो जो तालिब इल्म मोहब्बत रखता होगा अहले बैत से, फिर उसका मकाम क्या होगा। रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करूं, परवरदिगार आलम फरमाता है दो किस्म के लोगों पर मैं मलाइका पर फख्र मुबाहात करता हूं। दो किस्म के लोग जब कोई अमल अंजाम देते हैं तो मैं अपनी मासूम मखलूक मलाइका फरिश्ते उन पर फख्र मुबाहात करता हूं। परवरदिगारा कौन से वो मकामात हैं? फरमाया एक वो शख्स, वो जवान और वो तौहीद परस्त जब किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर तन्हा हो, उसे कोई देखने वाला न हो, उसके पास वसाइल जिंदगी मौजूद न हो, बियाबान हो, तन्हाई के आलम में कोई आसाइश जिंदगी मौजूद न हो, उसके बावजूद जब कोई एक आवाज सुने मुअज्जिन की अल्लाहु अकबर और वो उसी जगह पर अपना मुसल्ला बिछाए नमाज को अदा करे, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, कोई भी उसे देख नहीं रहा, लिहाजा वो खालिस इबादत है। अब कहते ना हमारी नमाजों में रियाकारी बहुत जाती है, फरमाया वो रियाकार नहीं है, खालिस इबादत जब वो अंजाम देता है अल्लाह मलाइका पर फख्र होगा। इसे ये मालूम है मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, देखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ वो मुझे देखने वाला। अल्लाह उस वक्त फख्र मुबाहात करता है। बताऊंगी अजब क्या देता है। एक तालिब इल्म जवान नस्ल, जरूरी नहीं तालिब इल्म हो, जवान तालिब इल्म हो तो नूरुन अला नूर है। अगर कोई जवान आधी रात को अपना नर्म बिस्तर छोड़कर अपनी गहरी नींद को तोड़कर उठकर नमाज़े शब के लिए मुसल्ला इबादत पर खड़ा, जब कोई जवान मुसल्ला इबादत पर खड़ा हो जाए, परवरदिगार अपने मलाइका से कहते हैं मेरे मलाइका आओ जरा निगाह करो, देखो देखो ये मेरी जवान मखलूक है जिसे मैंने शहवात दी है, ख्वाहिशात दी है, जवानी दी है, जिसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ गुनाह की जानिब भी जा सकती है, जिसके हवास बिखर सकते हैं, मगर इसने मेरी इताअत में अपने आप को आधी रात बिस्तर से उठाया, नींद को, मीठी नींद को तोड़ा और मुसल्ला इबादत पर आता। अब जब मलाइका देखती है, जो कि खुदा दिखा रहा होता है मलाइका को, मेरे मलाइका देखो जरा इन्हें, जब मलाइका देखते हैं परवरदिगार फरमाते देख रहे हो, कहते हाँ देख रहे हो, तुम तो बड़ी मासूम,
تمہارا کام صرف عبادت کرنا ہے، تمہارے اندر شہوت نہیں ہے، خواہشات زندگی نہیں ہے، تم پاکیزہ ہو، معصوم ہو۔ ذرا دیکھو، تم سے زیادہ افضل مجھے وہ نظر آ رہے ہیں، تم سے زیادہ پاک مجھے وہ نظر آ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ میرے ملائکہ میں اس کو اجر کیا ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں جنت دے دے، کہا جنت تو عام لوگوں کی ہے، جو صرف فجر پڑھ لیتے ہیں، واجب پڑھ لیتے ہیں، جنت تو عام لوگوں کے لیے ہے۔ پھر میں نے کوئی ان کو انعام تو نہ دیا؟ پھر ملائکہ کہتے ہیں جنت میں اتنے محلات دے دے، پروردگار فرماتا ہے محلات بھی واجب اعمال جو جتنے بہترین کریں گے ان کو عطا کرے جائیں، ہر طرح کا اجر بتلاتے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے نہیں، اس کے لیے مستحق نہیں ہے، یہ اجر کم ہے۔ پروردگار پھر خود ہی بتا تو انہیں کیا دے گا، اور بتاؤ۔ اللہ نے آپ کو وہ دینا ہے جو علی ابن ابی طالب، صرف علی کے بارے میں آیت ہے، قرآن میں آپ کے بارے میں روایت ہے۔ اللہ تو ہی بتا ان کو اجر کیا دینا چاہتا ہے، جو جوان اٹھ کر مصلی عبادت پر آ گیا اور آ کر کہہ رہا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے الہی اللہ، کیا دے گا؟ پروردگار فرماتا ہے جنت بھی اس کا اجر کم ہے، محلات بھی اس کا اجر کم ہے، بہترین جنت کے لباس بھی، قیمتی لباس بھی اس کا اجر کم ہے۔ پھر پروردگار کیا دینا چاہتا ہے؟ ایک اس شخص کو جو تنہائی کے عالم میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کا اجر۔ ملائکہ پر فخر مباحات میں ذرہ برابر ریاکاری۔ ایک اس جوان کی نماز شب کا پڑھنا، تہجد کا پڑھنا، فرماتا ہے میرے ملائکہ میں نے ان کو اس قابل سمجھا کہ ان کی اس عبادت کے بدلے میں ایک میں نے اپنی تمام رضائیں، جب علی بستر رسول اللہ پر سوئے تو میں نے کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، علی تو نے میری رضاؤں کو خرید لیا۔ ایک میں اس جوان کو، اس شخص کو جس نے تنہائی میں میری عبودیت کا اظہار کیا، فرماتا ہے میں اس جوان کو اور اس عابد کو اپنی رضائیں عطا کر رہا ہوں۔ نعرہ علی ابن ابی طالب کے عمل میں آپ ہم پلہ ہوں گے، کیونکہ علی کا عمل بھی خالص تھا، آپ کا عمل بھی خالص تھا۔ جب عمل اتنا خالص ہو جائے تو اللہ اپنی رضائیں بتا کر، طالب علم اپنی ارزش کو پہچان لے، نسل جوان اپنی جوانی کی قدر کر لے، کیونکہ جب یہ جوانی چلی جائے گی پھر ہاتھوں میں نہیں آئے گی۔ ابھی خدا نے جو طاقت تجھے دی، تو بہتر سے بہتر دوسروں کی نسبت سجدے کر سکتا ہے، تیرا رکوع دوسروں کی نسبت طولانی ہو سکتا ہے، تیرا سجدہ طولانی ہو سکتا ہے، تیرا قیام طولانی ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسرے جو کمر درد لے کر بیٹھے ہیں وہ نہیں جھک سکتے، وہ اتنی دیر نہیں کہہ سکتے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ تو جب عاشق ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کاش یہ کمر درد نہ ہوتا، کاش یہ ٹانگوں کا مسئلہ نہ ہوتا، کاش یہ فلاں درد کا مسئلہ نہ ہوتا۔ اللہ تجھے اتنے سجدے کر دی کہ تجھے راضی ہے، تو میرے سجدوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ جتنے مریض بیٹھے ہو یہاں پر بیٹھ کر یہی دعا کرنا، پروردگارہ مجھے جوانی عطا کر۔ آپ کہیں گے کہ اب وہ ہمیں جوانی عطا کرے گا جو ہم 60-70 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں، کرنے پر قابل ہے، طاقت عطا کر سکتا ہے۔ جب وہ قابل ہے اس بات پر تو پھر اس سے وہ مانگو جو تمہیں پروردگار جب عطا کرے تو تم بہترین بندگی کر سکو۔ آگے نہ بڑھو اس سے پیچھے چلنا سیکھ جاؤ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔
واتقوا اللہ، فقط تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو کہہ رہے ہیں اب اللہ ہمیں پیسے عطا کرے گا، ہم اتنے بوڑھے ہو گئے، اتنے درد نہیں کر رہے، اتنے مرضوں میں مبتلا ہیں۔ پیغمبر گرامی جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کاش میری امت بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح کا عقل اور فہم رکھے۔ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح عقل اور فہم۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کا عقل اور فہم کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کو اتنی ضعیف ہو چکی تھی، اتنا فہیمہ بنایا، اتنا اس کا حافظہ رکھا، اتنی اس کی معرفت بلند۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ نبی کو، موسیٰ میرے نبی یوسف کی یہ وصیت تھی کہ مجھے کنعان میں میرے بابا یعقوب کے ساتھ دفن کرو۔ یوسف نبی کی قبر کو تلاش کر اور اس وصیت کو پورا کر اور کنعان میں دفن کر۔ اب یوسف نبی میں اور موسیٰ میں بہت زیادہ فرق ہے، فاصلہ بہت۔ موسیٰ پریشان ہو گئے، اللہ چاہتا، موسیٰ کیونکہ نبی ہے، علم غیب رکھتا ہے، اللہ موسیٰ کو یہ اسی وقت صلاحیت دیتا فلاں جگہ پر جا قبر ہے، جو حکم دے رہا ہے قبر بھی بتا سکتا ہے۔ موسیٰ سے کہا قبر تلاش کر، اس لیے ہمیں بتلانا ہے۔ اللہ کے نبی نے تبھی فرمایا کاش ان کا فہم بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کی مان ہوتا تو میری امت پیچھے نہ رہتا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ اب کس سے پوچھوں قبر یوسف کا سراغ کہاں سے لگایا جائے۔ ایک شخص نے بتا دیا یوسف نبی کے زمانے کی ایک ضعیفہ یہاں پر موجود ہے، وہ قبر یوسف کا پتہ دے سکتی ہے۔ موسیٰ نے نمائندہ بھیجا اپنا کہ جاؤ اس خاتون سے کہو کہ مجھے قبر یوسف کا پتہ دے۔ جب وہ نمائندہ کیا اس نے جا کر کہا میں موسیٰ نبی کی جانب سے آیا ہوں، یوسف نبی کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں موسیٰ۔ انہوں نے بھیجا، کہنے لگے موسیٰ خود کیوں نہیں آیا؟ متکبر ہے اس بات پر کہ میں نبی ہوں، آئے گا تو بتاؤں۔ واپس چلا گیا نمائندہ، موسیٰ خود آ گئے۔ موسیٰ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کوئی تکبر نہیں ہے مجھے، کیونکہ ہمیں بعض جگہوں پہ نمائندے بھیجنے پڑتے ہیں، تم نے بلایا میں پہنچ گیا۔ کہنے لگے کہ اب مجھے قبر یوسف کا پتہ دو۔ کہنے لگے موسیٰ ایک گوہر گراں قدر میرے سینے میں دفن ہے، قبر یوسف۔ اتنا قیمتی سرمایہ جب تو نے ڈھونڈنا ہے، لینا ہے، اب تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ موسیٰ نے کہا خاتون ہے، عورت، اس سے آگے عقل نہیں دوڑا سکتی، یا کپڑا، جوتی، زیور، گھر، اس کے علاوہ اتنا ہی تباہ اس کا ہے، موسٹلی ایسا ہی یہی ہے نا عورت کی آرزویں۔ موسیٰ نے کہا یہی کچھ مانگے گی، سکے مانگے گی، سونا مانگ لے گی، بہترین لباس مانگ لے گی۔ موسیٰ نے کہا کہ مانگیے مجھ سے، کیا چاہتی ہیں آپ، کیا لینا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی موسیٰ دیکھ رہے ہو نا، جو میں مانگوں وہ مجھے دینا۔ موسیٰ دیکھ رہے ہو میں کتنی ضعیفہ ہو گئی، ضعیفی، بڑھاپا ایک قسم کا میرے لیے عذاب بن گیا، نہ اٹھ سکتی ہوں نہ بیٹھ سکتی ہوں، محتاج ہو گئی۔ موسیٰ دعا مانگو اللہ مجھے جوان کر دے، اللہ مجھے جوان کر دے۔ موسیٰ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ دعا مانگو، تو اس نے آرزو کو ناجائز نہیں، دعا مانگو۔ موسیٰ نے دعا مانگی، جوان۔ موسیٰ نے کہا بتلاؤ مجھے پتہ تو قبر کا، کہنے لگی نہیں موسیٰ ابھی نہیں، موسیٰ اب میں جوان ہو گئی ہوں۔ جانتے ہو جوانی کی مشکلات کیا ہے؟ تنہا عورت کا رہنا کتنا مشکل ہے معاشرے میں،
اور جوان عورت کو ایک قدر شوہر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا نگہبان ہو، سرپرست ہو، اور ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے بہترین شوہر نصیب ہو. جیسا نے کہا کہا موسیٰ میں نے پورے مصر میں نگاہیں دوڑائی، مجھے تجھ سے بہتر شوہر نظر کوئی نہیں آیا. اب موسیٰ اور پریشان ہو کر ہے. اللہ نے حکم دیا موسیٰ قبول کر لے. موسیٰ نے قبول کر لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی. توجہ ہے نا سب کی؟ موسیٰ نے قبول کر لیا. موسیٰ نے کہا چلو اب بتاؤ مجھے میں اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کروں کب یوسف کا پتا. کہا ابھی بھی نہیں. اب موسیٰ پریشان ہے، کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے موسیٰ جوانی کے بعد جب مجھے موت آئے گی، تو اللہ کا نبی اگرچہ میرا شوہر ہے، جب مجھے موت آئے گی تو جنت کے اعلیٰ ترین درجوں پر اللہ تجھے محل عطا کرے گا، مقام عطا کرے گا تیری منزلت کے مطابق. تو میں تو نبی نہیں ہوں، میں تو گنہگار ہوں، معصوم تو نہیں ہوں. موسیٰ نے کہا اب کیا چاہتی ہے؟ اپنے خدا سے دعا مانگ، جہاں تیرا مقام ہو وہیں پر میرا بھی. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، لنگر صلوات، اللہم صلی اللہ نے فرمایا موسیٰ دعا کر اس کے لیے، اسے یقین دلا. جب یقین دلایا تو تب جا کر قبر یوسف کا پتا. یہ قرآن ہے سارا. تب قبر یوسف کا پتا دیا. یعنی کتنی فہیمہ خاتون ہے. مانگا کس سے؟ نبی سے. جانتی تھی یہ سب کچھ عطا کروا سکتا ہے، یہ دے سکتا ہے. جب نبی سے لے لیا، وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، جوان بیٹھے ہیں یا بوڑھے بیٹھے ہیں، جو بھی جس حالت میں بیٹھے ہیں، جب بھی مانگے اس دروازے سے ان کی شخصیت کے مطابق. کمتر پر راضی نہ ہو جانا. صرف یہ نہیں مجھے چھوٹا سا گھر دے، جو چھوٹا دینے پہ قادر ہے وہ بیڑا دینے پہ قادر ہے. صرف یہ نہیں مجھے کوچا سا بیٹا دے دے اگر تو زیادہ نہیں بھی دیتا. جو کوچا دینے پہ قادر ہے وہ حسین دینے پر بھی قادر ہے. اس کی قدرت کے مطابق مانگو، اس کی عظمت کے مطابق مانگو. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کربلا کربلا، کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کے مطابق طلب کرو. گھر والوں کو ایک بشارت دیتی چلوں، وہ کہتے ہیں چھوٹا سا گھر مجھے لانا ہے. سورہ تکاثر کو پیغمبر گرامی فرماتے ہیں سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس سورہ کو تلاوت کرنے والا اگر رات کو اس سورہ کو تلاوت کر کے سوئے گا،
पैगंबर गिरामी फरमाते हैं, परवरदिगार फरमाते हैं अगर किसी का इस जहान में एक कनाल का घर है तो परवरदिगार 2 गुना उससे, यानी जन्नत में 2 कनाल का घर मिल रहा है। सूरह तकासुर को तिलावत करनी, तो फिर जो घर तलब करते हैं सूरह तकासुर को तिलावत करके कहिए कम से कम भी 1 कनाल का तो दे दे। छोटा सा ना मांगिए, थोड़े पर राजी ना होइए, थोड़े पर उससे राजी होना जो अपने जैसा है। अगर वो कुछ भी दे दे तो कुछ, जब उससे मांगना है तो सबको अता कर रहा है, दिल खोल के मांगो। ये ना कहो थोड़ा सा ये दे दे तो ऐसा हो जाएगा, यूं हो जाए तो ऐसा हो जाए। अजीजान मन, जिस जगह पर बैठे हैं आप, जहां पे आपकी दुआ है, आपको दुआ मिली है पैगंबर गिरामी फरमाया हमारी तशय्यो को खुदावंद मुतआल ने, जो इमामाने हक को कबूल करने वाले हैं, इनकी 2 खासियतें हैं, इसलिए इनको हर तरह से अजर अता किया जाता है। एक कदम उठाया, बेहतरीन अजर कर दिया, किसी अज़ादार को खुश कर दिया, बेहतरीन अजर कर दिया, किसी भी इल्म अहले बैत की तस्दीक कर दी, उसका अजर दिया। फरमाया इसलिए इनके अंदर 2 खासियतें हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है। कौन सी? एक इनके अंदर ईसार बहुत है, ईसार कुर्बानी। एक इनके अंदर इन्फाक बहुत है, खर्च करना अहले बैत की खातिर। और वाकई वो जज्बा आपने देख रखा, ईसार यानी अपनी तमाम पर जरूरतों को पूरा करते हुए दूसरे पर एहसान कर देना, नेकी कर देना, कुर्बान कर देना, ईसार। इन्फाक का मतलब क्या है? अपनी तमाम तर जरूरतों को रोक कर हुसैन की राह में खर्च करना। ये तो शरीयत के अंदर है जज्बा। मैं अक्सर जब देखती हूँ ना, बहुत सी जगहों पे इत्तफाक होता है, जब मजलिस पढ़ने के लिए अगर कोई दावत दे तो इतनी शर्मिंदगी होती है जब कोई कहता है ना कि मैं मकरूज हूँ। देखिए खान मैं आपको भारी हिदिया नहीं दे सकती, क्योंकि वो लोग आती होते हैं उन खानमाओं के, उन पढ़ने वालों के कि जो उनसे हिदिये पहले कहते हैं हमारे अकाउंट में भेज दो, डरी हुई है मखलूक़ात से। हम यूँ नहीं कर सकते, तो अब कितना लेंगे हिदिया? दूध मरे वो जिससे कहा जाए आपने कितना लेना है मुझसे, जिससे कहा जाए, और जो ये कहे कि मैं आपको इतना अता करूंगा तो मेरी मजलिस पढ़िए, इतना दूंगा तो। इसका मतलब है ना हुसैन की अज़ा अज़ा रही, अज़ाए हुसैन बिजनेस बन गया। इसका मतलब है ज़ाकिरीन ने, खुदाबा ने शुक्र किया, हुसैन का कत्ल हुआ, मेरा रोजगार खुल गया। तवज्जो कीजिएगा, दुरुस्त है तशय्यो के अंदर परवरदिगार ने ये जज्बा रख दिया, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत की हरारत वही दीन के दिलों में इस कदर गर्म है, इतनी हरारत है वो कभी ठंडी या कभी भी ठंडी नहीं होती। कितने भी मजालिस आप सुन लें, आप ये नहीं कहेंगे हम मजालिस से उठा, ये जरूर कहेंगे खुदा मजलिस से मैं खुदा के करीब ना हो सकी, इमाम के करीब ना हो सकी, कुछ हासिल ना कर सकी, उससे बेहतर है मैं घर बैठ के चंद कौल इमाम के पढ़ लूँ, चंद दुआएं इमाम की पढ़ लूँ, उससे बेहतर है जहाँ मुझे मासियत की तरफ ले जाया जाए, गुनाह की तरफ ले जाया जाए, उससे बेहतर है मैं घर में बैठकर, यानी मेरा वक्त जहां पे जाया हो वो मजलिस है ही नहीं। इसलिए फरमाया कि तशय्यो के अंदर जो ईसार है और उससे बढ़कर इन्फाक है। फिर जो लोग कहते हैं ना कि हम उधार लेकर मजलिस हुसैन करवाएं, वादा हुसैन है ये, वादा रसूलुल्लाह है ये, कि जिसने उधार लेकर मेरे फर्जंद की अज़ा को बिचाया, पैगाम को पहुंचाया। फरमाता है कि
ابھی سال کو بھی پورا نہ ہونے دوں گا، اس سے کئی گنا زیادہ اس کو عطا کر کے رکھوں گا۔ یہ انفاق کی منزل ہے۔ حساب کی منزل اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے کرنا، انفاق کی منزل اپنی ضروریات کو روک کر حسین تیرا پیغام پہنچے۔ عزیز من، نسل جوان آئندہ کے عزادار آپ ہیں، پروردگار زندگی طولانی عطا کرے ان کو جو ابھی بانیان ہیں، اور جو چلے گئے اس جہان سے ان کو جوار حریت و عالم میں جگہ ملے۔ جنہوں نے ہم تک یہ پلیٹ فارم پہنچایا، نسل جوان کو آگے آنا چاہیے اس پلیٹ فارم پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ حسین کا وہ پیغام لوگوں تک پہنچے جس سے ہم بدل سکیں، ہم حسینی بن سکیں۔ جس پیغام نے ہمیں ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، جس عزا نے ہمیں ایک قدم آگے لے کر جو نہ آئی، بس اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اتنے لوگوں کا ٹائم جو اس نے ضائع کیا اپنی گردن پر لے لیا۔ اور یہ پڑھنے والا متوجہ ہو جائے اس بات کی جانب کہ روز قیامت وہ ہے جہاں پر صرف اپنا حساب دینا بھی بہت مشکل ہے۔ روز قیامت وہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن ہے کہ جس دن باپ بیٹے سے بھاگ جائے، بیٹا باپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا، ماں گود والے بچے کو بھی دیکھ کر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ کیا ڈھونڈ رہی ہوگی؟ اپنے لیے امن، اپنے لیے کہ میں بچ جاؤں اس عذاب سے۔ شوہر بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، بیوی شوہر کو چھوڑ کر بھاگ، اولادے والے رہن کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اتنا مشکل مرحلہ ہے یہ، توجہ کیجیے گا۔ قیامت کا دن وہ ہے جہاں اتنے لوگوں کا مجھے حساب دینا پڑ جائے، میدان محشر میں چھٹکارا نہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر گرامی جب معراج پر پہنچے، کہ ہم آئے ہیں ان کے پیچھے چلنے کے لیے، ان کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ جب آپ معراج پر پہنچے نا، معراج پر پہنچ کے جب جنت اور جہنم کا نظارہ کیا اللہ نے کروایا، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگی ہوں، یہ حدیث معراج ہے۔ اپنی توجہ کو میری طرف مرکوز کرنے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ جنت اور جہنم کا نظارہ کروایا۔ جب پیغمبر گرامی واپس آئے، بی بی دو عالم مبارکباد کے لیے ملنے کے لیے رسول معظم کی خدمت میں آئی۔ آ کر بی بی نے پوچھا، بابا سفر معراج کیسا رہا؟ آپ نے جب حالات معراج سنائے، پیغمبر گرامی نہایت ہی غمگین حالت میں کہنے لگے، فاطمہ، اللہ نے جنت کا نظارہ کروانے کے بعد مجھے جہنم کا جب نظارہ کروایا، اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں اور بہت پریشان ہوں۔ بیوی فرماتی ہے، کیوں بابا؟ آپ نے فرمایا، جب اللہ نے مجھے جہنم کا نظارہ کروایا تو میں نے جہنم نے اپنی امت کی عورتوں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ بابا وہ کون سی عورتیں تھیں؟ فرمایا ایک گروہ ان عورتوں کا وہ تھا جو جہنم کی سلاخوں کے ساتھ بالوں کے بل لٹکائے ہوئے۔ بی بی فرماتی ہے، بابا وہ کون سی عورتیں تھیں؟ آپ نے فرمایا وہ عورتیں تھیں جو نامحرم کے سامنے اپنے حجاب کا، اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی تھیں، اپنے ان بالوں کا خیال نہیں رکھتی تھی، اور ان کے سامنے بڑے، اپنی زبان میں یہ کہوں نا، ہیئر سٹائل بنا کر آیا کرتی تھی۔
تاکہ میں خوبصورت لگوں. اور اس کے اسی ہیئر سٹائل سے کتنے نامحرم مریض ہو جاتے تھے، بالوں کے بل جہنم میں. پھر فرمایا میں نے اپنی امت کی عورتوں کا ایک گروہ کو دیکھا جو پستانوں کے بل، سینے کے بل، چھاتی کے بل لٹکایا جہنم کی سناٹی سے. بابا وہ کون سی عورتیں تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں تھیں جو نامحرم کے سامنے اپنی اس زینت کی خوبصورتی کا حجاب نہیں کرتی تھی، نمائش کرتی تھی، اس خوبصورتی کو ظاہر کرتی تھی. پروردگار نے پستانوں کے بعد جہنم کی سلاخوں سے لٹکایا. حدیث معراج کو پڑھیے گا اور اس حدیث کو پڑھ کے دیکھیے گا. کتاب گناہان کبیرہ آیت اللہ دستگیر، شہید دستگیر کی کتاب ہے. کہتے بی بی رونے لگی یہ سن کر کہ بابا آپ کی امت کی عورتیں، کیونکہ بی بی نے تو شفاعت کا ذمہ نہیں رکھا. پھر فرمایا ایک ایسا گروہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کا دیکھا جن کو بالوں کے بل لٹکایا گیا جہنم کی سلاخوں سے، اور ان کی شرم گاہوں سے آگ داخل کی جا رہی تھی اور ان کے دہن سے نکل رہی تھی. بابا وہ کون سی عورتیں تھیں؟ فرمایا وہ میری امت کی وہ عورتیں تھیں جو زنا سے بچہ پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دی تھی. عزیزان گرامی، جائے توبہ ہے، خود سازی کی جگہ ہے، خود سوزی کی نہیں ہے. موقع مل گیا ہے. آپ ایام عزا آئے ہی اسی لیے ہیں. اور سب گناہگار جو بھی آنا چاہے اس دروازے پر یہ نہ کہے کہ صرف شیعوں کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے، بنی نوع انسان کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے. جو جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے آ جائے. حسین ابن علی کی تعلیمات کو دیکھے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث معراج ساری نہیں ہے، یہ چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے، انشاءاللہ کوشش کروں گی آگے چلیں گے. بقیہ مجالس جو ہمارے پاس رہ گئی کہ شرم گاہوں سے آگ داخل کی جائے. ہم نے سمجھا کہ صرف زنا کریں تو شرم گاہوں سے آگ داخل کی جاتی ہے. زنا صرف اس ایک عمل کا نام نہیں ہے، ملنے ملاپ کا نام نہیں ہے. صرف زنا اس کا بھی نام ہے جس نامحرم کے سامنے بن سنور کے چلے گئے، خوبصورتی اس کے سامنے پیش کر دی، میک اپ کر کے اس کے سامنے چلے گئے، جا کر ایسی حرکات و سکنات کو پیش کیا کہ جس سے اگلا مریض ہو جائے. جب مریض ہو جائے ہر وقت وہ آپ کے بارے میں ذہن میں سوچتا رہے تو معصوم فرماتے ہیں اس نے اپنی آنکھوں کا زنا کر لیا. تبھی فرمایا جہنم میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد. کیوں؟ اس لیے کہ عورت خود بھی جہنمی ہوگی، کئیوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. جیسے عورت خود جنتی ہے تو کئیوں کو جنت میں لے کر جائے گی. کل کی مجلس اگر آپ کی خدمت میں جو میں نے عرض کی تھی ہو کہ کل نہیں پرسوں تھا کہ زہیر ابن قین کی بیوی مردوں کو جنتی بنا رہی. خدا نے یہ طاقت رکھی ہے عورت کے اندر، خاتون کے اندر یہ طاقت رکھی، وہ جس طرف چاہے معاشرے کو لے جائے، جس طرف چاہے گھر کے ماحول کو لے جائے، چاہے تو اسی گھر سے بلی پیدا کر دے، چاہے تو اسی گھر سے شمر و خولی پیدا کر دے. یہ عورت کو ہے نا طاقت اور صلاحیت اس کے پاس. عزیزان من، سید الشہداء کی عزا پر آ کر بیٹھے. اس عزا پہ بیٹھ کر جب استغفار کر کے بیٹھیں گے، یہ وعدہ الہی ہے کہ جو استغفار کرتا ہے پروردگار توبہ کی قبولیت ضروری کر لیتا ہے. فرماتے ہیں اس نے بول کر کہہ دیا استغفر اللہ.
تو جو بول کر کہہ دے، اور پھر فرمایا اگر اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ جائیں، جب شرمندگی کے آنسو آ جائیں اس کی آنکھوں میں، پروردگار فرماتا ہے دیکھو میرے عبد کو اپنے گناہ پر شرمندہ ہوا، مجھے اس نے دیکھا نہیں ہے، میری توحید پر یقین رکھتے ہوئے کہ ایک دن وہ آئے گا جب میرا حساب کا دن ہوگا اور تو مجھ سے حساب و کتاب کرے گا۔ خدایا آج تو نے مجھے موقع دے دیا، شکریہ ادا کر دیجئے بانی مجلس کا کہ اگر آپ اس عزا خانے کو نہ کھولتے، اس جگہ کو نہ بناتے تو ہم جیسے گنہگار یہاں نہ آ سکتے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور آپ نے ہم گنہگاروں کو اس جگہ پر بلایا کہ آؤ حسین کی عزا میں بیٹھ کر محاسبہ کرو، کیا حسین کے شیعہ ہو یا نہیں، کہیں یہ میری آنسو کوفہ والوں کے آنسو نہ بن جائیں، دھاڑے مار کے روکے تو چلی جاؤں مگر ایک آنسو بھی میرا قبول نہ کیا جائے۔ کون سا آنسو قبول کیا جائے گا کہ اے اللہ ہم نے تجھ سے تقدم نہ کیا، تیرے رسول سے آگے نہ بڑھے، کوشش کر رہے ہیں واتقوا اللہ، تجھ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرے، اس خوف میں مبتلا ہے ہم کہ جو تو روز قیامت مجھ سے محاسبہ کرے گا اور میرے پاس میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں۔ بطول عذرا وہ شفیعہ ہے۔ آج جیسے بھی آئے ہو نا، صرف یہ زہرا سے عہد کر لو کہ بی بی آج تک اگر میں متوجہ نہ ہو سکی اس چیز کی جانب تو آج آپ کے دروازے پر آ گئی، آپ کے دروازے کو دروازہ رحمت پایا۔ جس طرح امیر کائنات اپنی دعاؤں میں مخاطب ہوتے ہیں اور دعائیں افتتاح کے جملے کہ خدایا الہی قلبی محجوب وعقلی مغلوب ونفسی مرعوب، خدایا میرے دل پر حجاب پڑ گئے تھے، پردے پڑ گئے تھے، تب گناہ کیا، اگر یہ دل روشن رہتا تیری یاد میں رہتا مجھے گناہ کے قریب نہ جانے۔ وعقلی مغلوب، میری عقل پر شیطان غالب آ گیا، شہوت غالب، خواہش غالب آ گئی، اب تیرے دروازے پر آئی کہ میری خواہشات، میری وہ شہوات جو تیرے قریب نہیں ہونے دیتی مجھ سے چھین لی، جو تیرے قریب نہیں آنے دیتی وہ مجھے نہ دے، خواہشات میرے اندر وہ خطور اور وسوسے نہ آنے۔ ونفسی معجوب، میرا نفس معجوب ہے، عیب ہے اس کے اندر ڈھیر سارا، وہ عیب جو میرے اندر ہے وہ مجھے تیرے قریب نہیں جانے دیتی۔ یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب، اے میرے عیبوں کو چھپانے والا، اے میرے گناہوں کو بخشنے والا، آج تیرے دروازے پر آ گئی، ایسے نہیں اٹھوں گی، ایسے ایسے واسطے تجھے دوں گی کہ جن واسطوں کو تو رد نہ کر سکے۔ جو دن میرے پاس رہ گئے ہیں وہ مجھ سے سلب نہ کرنا، مجھے توفیق دینا میں حسین کی عزا میں آ کر اپنے آپ کو آخر عشرہ میں حر بنا کر نکالوں، اپنے آپ کو زہیر ابن قین بنا کر نکالوں یہاں سے، اپنے آپ کو حبیب ابن مظاہر بنا کر نکلوں یہاں سے، تو وہ کیوں قبول نہ کرے گا؟ بی بی یہ دو عالم روز قیامت جب میدان محشر لگا ہوگا، دختر رسول کو جنت میں بہترین محل عطا کر دیا جائے، یاقوت ہیرے اور جواہرات اس محل کو لگے ہوں گے، یعنی محل اس میٹیریل سے بنا ہوگا، ان جواہرات سے۔ فرمایا کہ بنت رسول کا محل جنت کی بلند پہاڑی پر، یعنی اتنی بلندی پر ہوگا جیسے پہاڑی ہے۔ بی بی دو عالم کو بھیجا جائے گا، جب شیعیان زہرا کو میدان محشر میں وارد کیا جائے گا،
आशिकान को मुहिब्बान को। कहते हैं जब वारिद किया जाएगा तो जन्नत और जहन्नुम का फैसला हो रहा होगा। जब कुछ वो लोग जो हुसैन की मोहब्बत में रोते भी थे, आज़ादारी भी करते थे, अज़ा भी चाहते भी थे, मगर उसके बावजूद गुनाहों को भी अंजाम दिया करते थे। अगर उनके गुनाह ज्यादा होंगे तो परवरदिगार जहन्नुम की जानिब हुक्म दे देगा। क्योंकि आलम बरज़ख का भी यही मरहला है, जहन्नुम में कुछ अरसा अजाब गुजारने के बाद फिर जन्नत की जानिब जाना। ये वादा इलाही है। इसलिए खुश ना हो जाए कि एक अली अली करके हम एक नारा लगाएंगे तो बख्शे हुए उठेंगे। ये जो रिवायत है आपके पास सामने मेराजुस सादा आइए अहमद नराकी की, कहते जब बीवी खड़ी होंगी अपने महल में और वो लोग जहन्नुम की जानिब उन्हें हुक्म मिल जाए, आगे लुत्फ देखिएगा क्या। कहते हैं जब जा रहे होंगे ज़हरा अपने महल से निकलकर बाहर खड़ी हो, वो लोग हसरत भरी निगाहों से उस पहाड़ी की जानिब देख रहे होंगे, महल की जानिब, जैसे हमें उम्मीद होती है ना कि महल की जानिब देख रहे होंगे। बीबी महल से बाहर तशरीफ फरमा होंगी, परवरदिगार की आवाज आएगी, ऐ मेरे नबी की बेटी, मेरे हबीब की दुख्तर, मैंने आपका मकाम बतला दिया, आपका महल आपको बतला दिया, दाखिल हो जाइए। बीबी फरमाएंगी परवरदिगारा तेरा और मेरा वादा था। क्या? अल्लाह को भी वादा याद है, मगर क्या बतलाना चाह रहा है? ज़हरा की हुर्मत, ज़हरा का तक़द्दुस बतला रहा है मैदान महशर में। क्या वादा था ज़हरा? बीबी फरमाती है मेरा अल्लाह तेरा वादा था कि ज़हरा तेरे हुसैन की मोहब्बत में अगर किसी ने एक आंसू बहाया तो उस पर जन्नत वाजिब कर दूंगा, तू मेरी शफाअत कबूल करेगा। अल्लाह ने फरमाया हाँ फातिमा ये मेरा वादा है तुमसे। बीबी फरमाती है परवरदिगारा ये जो जा रहा है इसको मैंने देखा मेरे हुसैन के अज़ादारों के जूते सीधे, जो हसरत भरी निगाहों से महल की जानिब देखेगी, मेरे हुसैन के अज़ादारों के जूते सीधे कर रहा था। खुदाया मैंने इसको देखा मेरे हुसैन के अज़ादारों को पानी पिला रहा था कि मेरा हुसैन प्यासा सिपा हुआ, उसकी मोहब्बत में इतनी सबीलें लगा दी, जिसने एक गिलास पानी पिला दिया जन्नत वाजिब, जिसने इश्क हुसैन में इतनी मखलूक को पिलाया होगा उसका मकाम क्या होगा। फिर बीबी फरमाएगी परवरदिगार इसे मैंने देखा, ये मेरे हुसैन की अज़ा बिछा रहा था, मेरे हुसैन के मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहा था। जब हुसैन के मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहा था, कहते बीबी बतलाती जाएगी क्योंकि ये निगाहें देख लीजिए आपकी तादाद कम होगी, मलाइका की तादाद कहीं ज्यादा है। नहीं मालूम दरवाजे के बाहर कितने मलाइका की सफ़ है, मैं नहीं जानती। ये तक़द्दुस है ज़हरा का, ये अज़मत हुसैन है, ये हुर्मत हुसैन है। इस हुर्मत को पहचान कर बैठिएगा कि अल्लाह ने आपको ये खास इनाम अता किया, आप इशार भी करते हैं, आप इरफाक भी करते हैं। हुसैन की अज़ा को जरूरी नहीं बड़ी बड़ी मजालिस करवाएं, अगर कोई घर में नहीं भी करवा सकता, इस्तिताब नहीं रख सकता, अपने घर में ही बैठिए, कोई ऐसी किताब जो मोतबर हो, चंद अखबार और मसाइब हुसैन बैठकर अपनी औलाद को बिठा लीजिए, उस गरीब ज़हरा का अज़ा खाना घर में बना लीजिए, एक अज़ा कम अज कम, क्योंकि इसकी बरकत आपकी खिदमत में अर्ज करूंगी कि कितनी बरकत होगी इसकी। कहते जब दुख्तरे रसूल शफाअत कर लेगी, कैसे? परवरदिगार फरमाएगा ज़हरा आओ, जिस जिस की शफाअत करवाना चाहती है करवा ले। कहते दुख्तरे रसूल तशरीफ लाएगी, ऐसे जैसे परिंदा बेहतरीन दाना चुग लेता है, उन तमाम अहले जहन्नुम में से ज़हरा अपनों को चुन लेगी
اور جنت کی جانب لے جائے گی. یا زہرا بی بی ہم بھی بیٹھے ہیں راستے میں. اگرچہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا, جب آپ کا لطف ہوگا حسین کی عزا میں بیٹھ کے واسطہ دے رہی ہے. ہمیں اپنے دروازے سے رد نہ کرنا. روز قیامت بی بی ہماری شفاعت کے لیے کھڑی ہو جانا. عزادارو, آج بی بی کو بی بی کے اس پوتے کا بھرسا دو, اس شہزادے کا بھرسا دو کہ جس کا سن ابھی 13 سال کا تھا. روایات کہتی ہے جس پہ نہ کوئی ابا پوری آتی تھی, نہ کوئی زرہ پوری آتی تھی, نہ کوئی سر کا خول پورا آتا تھا, جنگی لباس پورا نہ آیا. جو پہنایا جاتا بڑا ہوتا. قربان جاؤ. کہتے سید الشہداء کے پاس جب شہزادے قاسم آتے نا بار بار, چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. جناب پروا بار بار کہتی قاسم اکبر کا لاشا آ گیا. قاسم لیلا سرخرو ہو گئی, زینب سرخرو ہو گئی, ابھی تک میں نے اپنے امام پر قربانی پیش نہیں کی. قاسم تو ابھی تک زندہ ہے. کہتے ہیں قاسم رونے لگے. جب رونے لگے نا گھر کے ایک کونے میں, خیمے کے ایک کونے میں بیٹھ کر, جب بی بی نے فرمایا نا کہ قاسم میں دودھ نہ بخشوں گی, قاسم میں زہرا کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے اپنے امام وقت کو, امام زمان کو قربانی پیش نہ کر سکی. کہتے ہیں کہ قاسم روتے روتے قاسم کو وہ تعویذ یاد آ گیا جو بابا نے لکھا تھا. توجہ کیجیے گا عزیزان. جناب پروا کو آج اتنا پرسہ دیجیے گا کیونکہ جو خود جوانی میں بیوہ ہو گئی اور پھر وہ بڑھاپے کا سہارا اپنے ہاتھوں سے امام پر قربان کر دیا. کہتے ہیں جب رو رہے تھے نا جناب فرما لے کر گئی, جب جاتے تھے نا پہلے قاسم, مولا فرماتے قاسم تو اپنی بوڑھی ماں کا سر مانگا ہے, ماں یتیموں کو بڑی مشکل سے پالتی ہے, بڑی حسرتوں سے پالتی ہے. قاسم تو اپنی ماں کو تسلی دے, حوصلہ دے. کہتے جب بی بی رونے لگی اور قاسم کو روتے روتے یاد آیا, اس تعویذ کو لیا, جناب پروا ساتھ چلی سفارش کے لیے, فرزند رسول کی خدمت میں آئی. کہتے جب بی بی قریب آئی حسین احترام اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تمہارا فرماتے ہیں بی بی خود کیوں زحمت کی, مجھے بلایا ہوتا خلوے میں. بی بی فرماتی ہے آقا میرے قاسم کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ مولا یہ آپ کی قربانی ہے. عزادارو کہتے ہیں قاسم نے بابا کا باندھا ہوا تعویذ جو تھا وہ جب کھولا, جبکہ وہ تعویذ حسین کے سامنے باندھا گیا تھا, اس تعویذ کو کھول کے جب بابا چچا کو دیا, مولا حسین نے اس تعویذ کو پڑھا. لکھا کیا تھا, قاسم ایک دن آئے گا 61 ہجری ہوگی, 10 محرم ہوگی, میرے حسین کے تمام اصحاب مارے جائیں گے, میرا حسین تنہا رہ جائے گا. ایسے موقعوں پہ بھائیوں کو بھائی ضرور یاد آتے ہیں. بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوتا ہے. ایسے درد سے ہائے کرنا کہ زہرا سمجھے جیسے میرے دل سے ہائے نکلی ہے. زہرا کے دل کی ہائے ہے یہ. عزادارو کہتے جب مولا نے اس تعویذ کو پڑھا, لکھا تھا, کہتے کہ مولا زمین سے اٹھے,
बोसा दिया। बोसा देने के बाद कासिम को कहा तैयार किया जाए। जब शहजादे को तैयार किया गया, कहते गई जिर्रा पहनाई गई। एक पहनाते पूरी ना आती, दूसरी पहनाते पूरी ना आती, सर का खौल पूरा ना आता। कि अब क्या किया जाए? कहते हुसैन ने पहले कासिम के सर में अमामा बांधा, क्योंकि सर छोटा था, जंगी खौल पड़े थे, मर्दों के नाप के थे। ये 13 साल का बच्चा था। अजरुकबर अल्लाह। कहते हुसैन ने पहले अमामा बांधा, उसके बाद जंगी खौल पहनाया। पहनाने के बाद कहते खयाम से जब कासिम निकलने लगे ना, जब कोई यतीम हो जाए, जिस बहन का भाई जुदा हो, वो भाई के उन यतीम बच्चों से इश्क करती है। उस मोहब्बत का अंदाज और होता है। जब कासिम को जंगी लिबास पहना दिया ना, अदादार अली की बेटी आई, कासिम को जंगी लिबास में देखा, सीने से लगाया। कहते कितनी देर तक ज़ैनब कुबरा पैर करती रही और कासिम को ना छोड़ रही थी ज़ैनब। उम्मे कुलसूम कहते दोनों बहनें लिपट गई थी कासिम के साथ। अरे मेरे हसन की निशानी, या ज़हरा बीवी तशरीफ लाइएगा, इमाम ज़मा तशरीफ लाइएगा, हमारी अज़ा को कबूल फरमा लीजिएगा। अज़ादारों, कैसे जब अलविदा करने लगे, अली की बेटी ने जब कासिम जाने लगे ना, कहते अली की बेटी इस अंदाज से रो रही थी ज़ैनब कुबरा। बीवी आवाज देकर कहती है, जब तमाम मस्तूरात रो रही थी, कहते बीवी ने मातम शुरू किया। अली की बेटी ने तमाम मस्तूरात बीवी को हौसला देने लगी ज़ैनब कुबरा को। बीबी फरमाती है, बीबियों आओ जरा मेरे कासिम के सामने मातम करो। ये मेरा कासिम नहीं जा रहा, समझो मेरे हसन का जनाजा जा रहा है। मैं अपने हसन का जनाजा भेज रही हूँ, जिस जनाजे से मेरे तीर खींचे थे। जब शहजादा पहुंचा ना, शहजादे ने मैदान में जाकर जितनी खूबसूरत जंग की, उस खूबसूरती का अंदाज मैं बयान अभी नहीं कर सकती। प्रत्येक जब कई लाइनों को किनार कर चुके ना कासिम, कई लाइनों को किनार कर चुके, लाइन ने हुक्म दिया, कहने लगा कि चारों तरफ से हमला करो, ये अली का पोता है, ये मेरा लश्कर खत्म कर देगा। कहते जब चारों तरफ से हमला हुआ, हर तरफ से जब हमला होने लगा, शहजादा कासिम कहते हैं कि कई तीर लगे। कासिम के सर में तीर आया, कासिम के सीने में तीर आया, कासिम के बाजुओं पे भी तीर होने से लगे। कहते कि अब चूंकि घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था, कासिम हमला किए जा रहे थे। कहते एक ऐसी जगह आई, ऐसा मकाम आया, चूंकि चारों तरफ से हमले में थे, कासिम घोड़े की ज़ीर पे चढ़ न सके। आवाज देकर कहने लगे, या मुअद्रिकनी, चचा मेरी मदद को आइए, या ज़हरा का लाल बहुत मुश्किल है। कहते जो भाई के यतीमों को पाल चुका हो, कितने यतीम पाला हो, वो हुसैन कासिम की लाश पे पहुंचे कैसे?
عباس اور حسین کہتے جب دونوں بھائی یتیم بھتیجے کی لاش پر پہنچے، قاسم کے کہتے ابھی تک سانس موجود تھا بدن کے اندر، حسین جب پہنچے نا لاش پہ، ادادارو قاسم کا سب سے مختلف مصائب یہی ہے، قاسم کا جو لاشا پامال ہوا زندگی میں ہوا، ابھی سانسیں چل رہی تھی، سانسیں چل رہی تھی، لاشا پامال کیسے ہوا؟ جو اپنے گٹھڑی کا ذکر سن رکھا ہے تاریخ بیان نہیں کرتی، لاشا یوں پامال نہیں ہوا قاسم کا، قاسم 13 سال کا بچہ تھا، چونکہ مقتل میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، کوئی ایک سمت نہیں دوڑ رہا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر جا رہے تھے، حسین کی خد و قامت بہت طولانی تھی، کہتے جب زہرا کے لال نے لاشا اٹھایا، قاسم کے قدم زمین پہ گھسیٹے جا رہے تھے، حسین کے کان سے بڑا ہو گیا لاشا قاسم، جب مقتل سے قاسم گھر پہنچے نا، گھر پہنچے، خیمے میں پہنچے، جب خیمے میں قاسم کو لے آئے، کہتے سب سے پہلے علی کی بیٹی نے استقبال کیا، تبھی زینب ام المصائب ہے، ہر لاش پہ پہلے پہنچی علی کی بیٹی، صرف اپنے بیٹوں کی لاش پہ پہلے نہیں پہنچی۔ مولا فرماتے ہیں جناب برا کو بتلاؤ اس کا قاسم آ گیا ہے، ماں کو بتاؤ لاش پہ آئے، کہتے جب بی بی لاش پہ آئی، قاسم کی لاش پہ اپنا سر رکھ دیا بی بی نے، جناب فرمانے بی بی فرماتے ہیں میرا بڑھاپے کا سہارا، اے میرا عالم غربت میں یتیمی کا میں پالنے والی بابا کا سرمایہ، قاسم میں نے تجھے اپنے مولا پر قربان کیا، قاسم مجھے یہ بتا بیوہ ماں بیٹوں کو بڑی مشکل سے پالتی ہے، قاسم اسی طرح تیری ماں کی بھی حسرتیں تھی، خواہشیں تھی کہ میں اس اپنے یتیم کو زیرے باندھوں، میں اس کی دلہن لاؤں گی، قاسم میری حسرتیں یوں ہی رہ گئی، قاسم اب تیری بیوہ ماں کوفہ اور شام کے بازاروں میں لعنت اللہ الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ